آپ خربوں پہ خرچ کر لیں، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، بادشاہی بھی وہی رب دیتا ہے، اور بادشاہی سے محروم بھی وہی رب کرتا ہے۔ وہ رب اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور 43 سال یوسف علیہ السلام کو حکومت کروا کے ایک پنجرے میں بند کروا دیتا ہے۔ کیا کوئی اس سے پوچھنے والا ہے؟ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس رب کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی اس کی طاقت کے اوپر سوال نہیں کر سکتا۔ اس کی بادشاہی پہ یقین کیجیے، لوگوں، اس کی بادشاہی پہ یقین کیجیے۔ کبھی لوگوں سے عزت کی امید نہ کیجیے، اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی مخلوق کے سامنے مت جھکیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور وہی ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ شیخ الوظائف اپنے ایک محفل میں فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، ان کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے، وہ احتراماً کھڑے ہو گئے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، عزت دی، احترام دیا، اور جیسے ہی وہ جانے لگے ان کو ساتھ میں ہدیہ بھی دیا۔ ان کے شاگرد بیٹھے یہ سب مناظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ تشریف لے کے جاتے ہیں، ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ لوگ تو ان کے بہت سے باتوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اتنی عزت و تکریم کیوں دی؟ وہ درویش فرماتے ہیں کہ میں نے جو خواب میں دیکھا میں نے وہی کیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ شخص تشریف لاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے احتراماً کھڑے ہو کے ان کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ اور جب یہ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص 80 سال سے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہر نماز کے بعد۔ اور دیکھیں کہ جو شخص ان 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ رحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں ہر ناممکنات کو ممکن بنانے کی مکمل طاقت پائی گئی ہے۔ اس کی پہلی آیت کشائش رزق اور ہر آفت سے محفوظ رہنے کے لیے ہے، دوسری آیت میں حب و تسخیر کے لیے ہے۔ خزینۃ الاسرار میں فرمایا گیا ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرے، جو بھی پڑھے گا تو اس کے ہر کام میں خدا اپنی برکت ڈالے گا۔ اگر کوئی شخص ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ قوی ہو جائے گا، رسوا ہوا ہے تو ذلیل و رسوا ہونے والا عزت دار ہو جائے گا، قرض دار سے قرض سے نجات ملے گی، غم و الم میں ہو تو دور ہو جائے گا، تنگی و عسرت اور خداوند کریم رزق و فلاح کے دروازے اس پر کھول دے گا، قیدی پڑے گا تو قیدی کو رہائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوستو دیکھیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بہت سارے مشاہدات اور تجربات بتائے ہیں، جس میں سورۃ توبہ کو حضرت سیدنا ابو درا رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق دنیاوی اور اخروی امور میں ترقی و کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا مجرب عمل ہے۔ شیخ الوظائف فرماتے ہیں کہ سورۃ توبہ کو 5 یا 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے حد برکات عطا فرماتا ہے اور ہر حاجت مکمل طور پر قبول و منظور ہو جاتی ہے۔
مختصراً سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں گھر میں سکون، اتفاق، بہن بھائیوں میں اتفاق، میاں بیوی میں سلوک، رزق میں کشادگی، ہر بیماری سے نجات، ہر آفت اور مصیبت سے نجات، دشمن کی تمام چالیں حسد سے ایک حصار کا کام کرتا ہے۔ دوستو، اس کی ہر نماز کے بعد 7 بار، 11 بار یا 41 بار تلاوت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کو اپنی معمول زندگی کا حصہ بنائیں اور اس سے فیض یاب ہوں، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی کریں۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب اور لائک کریں اور